ہاں السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میں انم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی کہیے. مفتی صاحب اور ساحل صاحب دونوں سے ہے. مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ میرا کچھ عرصہ پہلے نکاح ہوا ہے اور میں لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور میں اپنے والد صاحب کے گھر پر ہی رہ رہی ہوں ابھی. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے جو شوہر ہیں وہ اکثر اوقات مجھے منع کر دیتے ہیں کہ میں فلانی جگہ نہ جاؤں یا میں اس سے نہ ملوں اور اس قسم کی مجھ پر پابندیاں لگاتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرے والد صاحب کو ان چیزوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس میں میری تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ مجھے کس کا حکم ماننا چاہیے، کیونکہ میں ابھی بھی اپنے والد صاحب کے گھر پہ رہ رہی ہوں. تو اس میں مجھے کیا رخصتی آپ کرنا کی نہیں چاہیے؟ ہوئی؟ جو کلچر نہیں رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی نکاح نہیں. ہوا ہے والد صاحب کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک ہے ہے نا، بہت بہت ٹھیک ہے، شکریہ تھینک آپ یو کا، جی، بہت تھینک یو. شکریہ. جی مفتی صاحب جواب لے لیں ذرا. جی مفتی صاحب. پھر ساحل صاحب. جی ساحل صاحب آپ سن رہے ہیں کویشچن یا ریپیٹ کر دیں آپ کو؟ جی ساحل صاحب. جی مفتی صاحب. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ایک خاتون کا نکاح ہوتا ہے نا تو گھر والوں کو چاہیے کہ فی الفور اس کی رخصتی کا بھی بندوبست کریں. جب رخصتی نہیں نہ کرتے تو پھر بہت ساری خرابیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معاشرتی بھی، اخلاقی بھی، اور بہت ساری ہیں. تو فی الفور رخصتی ہی کر دینی چاہیے. رہی بات یہ کہ خاتون پھر کس کی بات مانے جب تک رخصتی نہیں ہوئی، تو یاد رکھیں اگر تو حق مہر ادا کر دیا گیا تو حق مہر ادا کرنے کے بعد خاتون کے اوپر لازم ہے کہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرے. اب اس کے لیے اس کے والدین کی فرما برداری سے بھی زیادہ خاوند کی فرما برداری کرنا لازم ہے، اور اسی کے اندر عافیت ہے. اگر نہیں کرتی تو پھر شرعی طور پر بھی گناہ گار ہوگی بالفرض. ہاں یہ اصول یاد رکھیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات ہوگی وہاں پر مخلوق کی اتباع جائز نہیں. مثال کے طور پہ خاوند کہتا ہے نماز نہ پڑھو تو خاوند کی فرما برداری جائز نہیں ہے. خاوند کہتا ہے زکوٰۃ نہ دو، جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا وہاں پر لازم ہے. لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی نہیں پائی جا رہی وہاں پر خاتون کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی ہی اتباع کرے. میں یہاں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک خاتون کے لیے جو پروٹیکشن ہے نا، جو اس کی حفاظت، اس کے لیے یا تو قبر کے اندر اس کی حفاظت ہے یا اس کے خاوند کے گھر میں. تو اس لیے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ نکاح کر دیا ہے تو فی الفور رخصتی کر دینی اچھا چاہیے. مفتی صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ خامد صاحب ابھی ساتھ نہیں رہتے ہیں، علیحدہ رہتے ہیں دونوں، اور انہوں نے کہا کہ فلاں سے نہیں ملنا، فلاں سے ملنا، کیا خاتون کو اجازت ہے کہ وہ کہے تسی بھی فلانے کو نہیں جانا تو فلانے کو نہیں نہیں جانا؟ دیکھیں، یہ تو ایک رضامندی سے چلنا چاہیے نا. جو چیزیں غلط ہیں خاوند غلط کرے تو اس کو بھی چاہیے کہ خاتون اس کو بڑے احسن طریقے سے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سمجھائے، بے ادبی نہ کرے. کیونکہ اس کے لیے جو رضا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی تب اس کو حاصل ہوگی کہ جب خاوند کی رضا حاصل ہوگی. تو اس لیے اس کو تو چاہیے. ایک آپ نے سوری میں ایک چیز ایڈ کر دوں. آپ نے کہا تھا کہ جب ایک لڑکی بیوی بن جاتی ہے تو اپنے ماں باپ سے پہلے پرائیورٹی بن جاتی ہے ہسبینڈ. تو لڑکے کے لیے پرائیورٹی کیا بنتی ہے؟ اس کے پیرنٹس ہی بنتے ہیں پھر بیوی آتی ہے، یا بیوی کا درجہ؟ دیکھیں لڑکا تو جب بالغ ہو گیا نا، بالغ جب لڑکا بالغ ہو گیا تو وہ تو اپنا خود مختار ہے. والدین بعض دفعہ اس کو نہیں چھوڑتے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہماری کچھ معاشرتی قوانین بھی ہمارے ہیں، شرعی اصولوں سے ہٹ کر نا کچھ ہم معاشرتی ہم نے اصول بنا لیے. اگر وہ شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو والدین بعض دفعہ بچے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک اس کے آگے بچے نہیں ہو جاتے، تب تک. میرے خیال سے اس وقت تک جب تک وہ 75 سال کا نہیں ہو جاتا. ایسا بھی بعض دفعہ دیکھنے میں ہے، تو اس میں کوئی بچوں کے لیے تھینک یو فار یور پوائنٹ. ساحل صاحب سے ذرا پوچھتے. ساحل صاحب آپ نے obviously سنی ہوگی، کویشچن بھی سنا ہوگا، یا اگر آپ کہتے تو ریپیٹ کر دیتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہی کہوں گا کہ یہ باؤنڈری جو ہے نا، ماں باپ کو نکاح کے وقت یہ لڑکی کو بتانا پڑتا ہے. لڑکے کو چاہیے تھا. یہ میں قصوروار لڑکی کا جو کوشچن ہے نا، اس میں کنفیوژن اصل میں لڑکے کی. دس مین شوڈ ہیو بارگن ریئلی ویل کہ ابھی مجھے آپ میری بیوی نہیں دے رہے ہیں تو کیا مجھے میری بیوی کا کنٹرول دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. کنٹرول کو ہی نکاح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو ڈیل ہوئی نہیں دونوں کی، تو اس لیے لڑکی کو پتہ نہیں چل رہا. یہ بہت آسان سا سوال ہے جو کہ گیون ہوتا ہے، اسیومڈ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں جو اسلام کے سخت منافی ہیں مگر پاکستان میں بہت اچھی سمجھی جاتی.
جس میں یہ تصنع اور مروت کی وہ والی پرورٹڈ قسمیں ہیں جس میں لڑکا سیدھی بات ہی نہیں کر سکتا. اب اس کیس میں وہ لڑکا اپنے شوہر اپنے سسر سے ایز اے ہسبینڈ نہیں بات کر سکتا آف دا ڈاٹر, بیکاز اس نے اپنی بیوی اپنے گھر نہیں لے کے آیا ہوا. حالانکہ بڑا اسٹریٹ کوشچن ہے دیٹ یو آر کیپنگ مائی وائف, آپ رکھ رہے ہیں میری بیوی کو اپنے پاس کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایز اے بیٹی دی ہوئی تھی, مگر کنٹرول کس کا ہوگا اس کے اوپر پراپر لکھت پڑھت کر لیں, اسی کو نکاح نامہ کہتے ہیں. اب وہ لڑکی کو پتہ نہیں ہے کہ کون ان کا اصل میں جو ولی ہے اس وقت کون ہے, تو وہ اس لیے بیچاری کنفیوز ہے. یہ لڑکے کا قصور ہے, لڑکی کا نہیں. لڑکی کو چاہیے پہلے اپنے شوہر سے بات کرے کہ بھائی اپنے میرے باپ سے بات کر کے میرے اوپر یہ کلیئر ڈیمارکیشن بتاؤ, ہو از گوئنگ ٹو کال دا شاٹس, کون بتائے گا کہ میں کہاں جاؤں کہاں نہیں, کیونکہ یہ اس وقت تم نے مجھے اپنے باپ کی اجارہ داری میں چھوڑا ہوا ہے, تو ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی. یہ لیڈرشپ کا فقدان ہے اور کچھ نہیں اس لڑکے کی طرف سے جس نے شادی کی ہے. اچھا ساحل صاحب, لیکن یہاں پر جو اگر آپ کے ذہن معاشرتی میں یہ جیسے سوال آئے نا, جی میں آتا ہوں معاشرتی پہ, میں اسی کے خلاف تو موومنٹ کر رہا ہوں. پاکستان میں یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کے خلاف جو کلچر کے ہمارے کچھ خاص عناصر ہیں وہ ہمارے ہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں کہ لڑکے میں بہت تمیز اور تہذیب ہے, یہ ایسے بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتا. حالانکہ یہاں پہ آپ بڑوں سے بات کرنی پڑے گی کہ میری بیوی یا تو مجھے دے دو یا پہ مجھے اس کا کنٹرول دے دو, ٹھیک ہے, مگر یہ بات کرتے ہی اتنی معیوب ہو جائے گی کہ رشتہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. پاکستان نے دیواریں کھڑی کی ہوئی اپنے اور اسلام کے بیچ میں. میں اس لیے کہتا ہوں پاکستان سے نکلو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ, وہ یہاں پہ آ کے کہتا ہوں. اب یہ جو دوسرا سوال ہے جو بشرا نے پوچھا ہے وہ بڑا جینون سوال ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے زیر اثر, اپنے لڑکا ہے یہ تو لڑکی اپنے باپ کے گھر پہ ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا لڑکی کو. یہی لڑکی اگر شوہر کے باپ کی طرف چلی جاتی ہے اور عمر وہاں گزارتی ہے, یہ وہ والا بوجھ ہے جو اللہ نے نہیں ڈالا ہوا اس کے اوپر. اور پھر زبردستی کی جاتی ہے پاکستان میں کہ یہ بدتمیز عورت ہے کہ یہ اپنے سسر اور ساس کی خدمت نہیں کرتی. وہ کرے بے شک, تو وہ احسان کے طور پہ کرے, باقاعدہ اس کا وہ پیسہ لے سکتی ہے. اسلام نے اس کو اجازت دی ہوئی کہ بھئی اس کو اپنے ماں باپ اللہ نے دیے تھے. ایک وقت میں ایک آدمی کے دو ماں باپ ہوتے ہیں, ایک ماں ایک باپ, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی چادر میں دیے ہیں, وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں. آپ ایک بندے کے دو مائیں دو باپ ہوں, وہ کیسے بیچاری کیا کرے گی وہ. دوسرا اپنے شوہر کی بھی خدمت کرے اور اس کے باپ اور باپ کی بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو فرض دیے. لڑکا, یہ جو بشرا نے سوال کیا تھا نا پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے شادی کے بعد لڑکے کی, تو بشرا بچہ پرائرٹی نمبر 1 ماں ہی ہے, پرائرٹی نمبر 2 ماں ہی ہے, پرائرٹی نمبر 3 ماں ہی ہے, پرائرٹی نمبر 4 باپ ہے, اور 5 پرائرٹی نمبر ہے جو وہ بیوی بنتی ہے. غور سے سمجھ لیں, پرائرٹی میٹرکس اللہ نے بتائی بھی ہمیں. اس لڑکی کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے ماں باپ بھی زندہ ہے, اس نے فل ٹائم خدمت کرنی ہے, مگر اب یہ اتنی عمر کا ہو گیا کہ اب شادی کرے تو مجھے الگ سے جگہ لے کے دے, اور وہاں پہ مجھے ان حقوق کے اندر رکھے جو اگر آپ کو پتہ چل جائے نا مسلمان خاتون کو کہ اسلام نے بیوی کے کیا حقوق دیے ہیں, تو آپ کسی اور دنیا کی اور کسی بحث میں نہ جائیں. وہ لسٹیں نکالیں جو عورت کو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں, اور وہ حقوق پوری طرح انجوائے کریں. پرائرٹی کو اسلام میں حقوق ہی بولتے ہیں بیٹا. تو یہ دونوں سائڈز آف دا پکچر نہیں, لیکن معاشرتی جو اقدار ہیں وہ, اچھا ساحل صاحب یہیں سے دوبارہ آگے بڑھیں گے, کالر شامل کر لیتے ہیں. کیا معاشرتی اقدار پھر اسلامی قوانین کے اوپر حاوی نظر آتی ہیں؟ اس پر آگے بات کرتے ہیں. کالر جی ہمارے ساتھ کون صاحب؟ بالکل آئیں, اس کو توڑنے کا نام ہی. جی کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی, وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بتائیے گا, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میرا کوشچن ساحل عدیم صاحب سے ہے. اس کوشچن کے 2 سیکشنز ہیں. بیٹی اور بیٹے کے معاملے میں, when parents want to get their daughter married by the choice of ان کی اپنی چوائس کے مطابق, رائٹ, اور when it turns out into a disaster, تو وہ اکثر پاکستان میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بیٹی کے نصیب تھے. اور بیٹے کے اگر دیکھا جائے تو موسٹ آف دا پیرنٹس دے لک فار مٹیریلسٹک پیرامیٹرز, ٹھیک ہے, اور اس میں آ کے جو بیٹوں کی شادیاں جو لیٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ کین وی کویشچن آر پیرنٹس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ جب ایک وہ کہا بھی جاتا ہے کہ ماں باپ کو تک نہ بولو, ٹھیک ہے, تو اس کانٹیکس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا جو ڈیسیجن انہوں نے لے لیا, یو کین ناٹ کویشچن دیٹ. اس کے بارے میں کائنڈلی بتا دیجیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جی, بہت شکریہ. ساحل صاحب. اپنی عمر کو ہو جائے تو اس کو نہیں ولی کی اجازت نکاح کے لیے, وہ خود ولی ہے اس عورت کے لیے جس کی اس نے نکاح کر رہا ہے.
تو اگر آپ نے نکاح کرنا ہے اور آپ اس قابل ہیں کہ نکاح کرنا ہے، اس عورت کو اسلامی طور پہ حقوق دے سکتے ہیں وہ والے جو کہ اسلام نے کہا ہے، تو آپ کیوں ڈھونڈ رہے پھر رہے ہیں کہ مطلب لڑکی کو ضرورت ہے ولی کی اجازت کی، لڑکے کے لیے نہیں ایسی کوئی تخصیص؟